یہ اسی وجہ سے یہ جو پرانے زمانے کے بڑے ہوتے تھے نا، لڑکوں کو عورتوں میں نہیں بیٹھنے دیتے تھے. تربیت جو کرتے تھے وہ کہتے زیادہ عورتوں میں نہ بیٹھا کرو، آدمی پر جذبات غالب آ جاتے ہیں، جذباتی تربیت ہو جاتی. آپ کبھی غور کیجئے گا، جن بچوں کی، جو لڑکے ہوتے ہیں نا جن کی 3 4 5 بہنیں ہی ہوں بس، اور اسے نہ موقع ملا ہو دوستوں میں اٹھنے بیٹھنے کا، یا اس کے کھیل کود اپنی بہنوں کے تک محدود ہو، ایسے لوگوں کی تربیت میں یہ بات رہ جاتی ہے کہ ان کی تربیت میں جذبات غالب آ جاتے ہیں، ہمت جرت کم ہو جاتی ہے، جذباتی فیصلے زیادہ ہو جاتے ہیں. اس لیے جو پرانے لوگ ہوتے تھے وہ کہتے تھے عورتوں میں مت بیٹھا کرو زیادہ، دوستوں میں رہو، باہر چلو، ہمارے ساتھ رہو، عورتوں کے ساتھ نہ رہو. اللہ کا ایک نظام. اللہ تعالیٰ نے اسی لیے یہاں پر فرمایا کہ گھر والیوں کے ساتھ، خوالف عورتوں کے ساتھ گھر میں بیٹھنا پسند کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں جہاد نہیں کرتے، اور جہاد کے لیے نکلے کیوں کر، ان کے دلوں پہ مور لگ گئی، انہیں سمجھ ہی نہیں. یہ تو ایک پہلو ہوا. دوسرا پہلو فرمایا لیکن الرسول، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذین آمنوا معہ، اور جو بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایمان لائے ہیں، جاہدوا باموالہم وانفسہم، انہوں نے اپنی جانوں سے بھی اللہ کے راستے میں جہاد کیا، اپنے مال بھی اللہ کی راہ میں لگا دیے. جہاد کو اللہ تعالیٰ یہ جو اموال اور انفس کے ساتھ ذکر کرتے ہیں نا، یہ وہی چیز ہے جو کئی مرتبہ عرض کی کہ جہاد ایک عنوان ہے مجاہدہ، اور اس مجاہدے کی آگے قسمیں ہیں. جان سے جہاد کرنا قتال ہو گیا، مال سے جہاد کرنا انفاق فی سبیل اللہ ہو گیا، زبان سے جہاد کرنا جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا علمی طور پر بحث مباحثہ مناظرہ، یہ شک آ گئی. تو اللہ نے فرمایا کہ وہ لوگ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں، اس سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی قدر ثابت ہوتی ہے. والذین آمنوا معہ، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایمان لائے، پہلی چیز تو انہیں معیت مل گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ ہونا، اس سے بڑی کیا شرف اور عزت کی بات ہو سکتی ہے. بہت بڑی چیز ہے یہ صحابہ رضی اللہ عنہ کے لیے. پھر فرمایا جاہدوا باموالہم وانفسہم، یہ صحابہ رضی اللہ عنہ کی ہمت، ان کی قدر کے جملے، ان کی ہمت بڑھانے کے، کہ یہ لوگ اتنے اچھے ہیں کہ پورے اخلاص کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑے ہوئے ہیں اور اللہ کی راہ میں جہاد کر رہے ہیں. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم میں جیسا اخلاص ہے، ان کی جماعت میں بھی اسی طرح کا اخلاص پایا جاتا. درجہ تو ظاہر ہے کہ رسالت اور صحابیت کا آپس میں فرق ہے، مگر یہ صحابہ رضی اللہ عنہ کی بڑی تعریف ہے کہ یہ لوگ اللہ کی راہ میں جہاد انہوں نے کیا. تبوک میں مال کے ساتھ بھی اللہ کی راہ میں جہاد کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی جسم کو بھی اللہ کی راہ میں لگایا. ہر طرح سے خدا کی راہ میں یہ لوگ جہاد کرتے. جن لوگوں نے غزوہ تبوک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنا مال بالکل وا کر دیا، ان میں عثمان رضی اللہ عنہ جیسا کوئی آدمی نہیں تھا. سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نے اس غزوے میں اتنا حصہ لیا ہے کہ یہ ترمذی کی روایات میں آتا ہے، اور ترمذی میں آیا ہے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو جہاں پر مناقب ان کے بیان ہوئے، ابو عبد الرحمن سلمی کہتے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا جب گھیراؤ ہو گیا اور لوگوں نے ان کا محاصرہ کر لیا اور گھر سے نکلنے نہیں دیتے تھے، انہوں نے ایک دن تقریر فرمائی اور انہوں نے فرمایا کہ اذکرکم باللہ، میں تمہیں اللہ کی یاد دلاتا ہوں، لوگوں جو بغاوت کے لیے آئے ہوئے ہو، تمہیں میں خدا کی یاد دلاتا ہوں، خدا کا واسطہ دیتا ہوں، میری بات سنو. ہل تعلمون، تمہیں پتہ ہے کہ ہیرا پر غار پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تھے اور میں ان کے ساتھ تھا، اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ بھی ساتھ تھے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہیرا کو دیکھا، یعنی ہم تینوں تھے، اور ہیرا خوشی سے جھومنے لگا، حرکت پیدا ہو گئی ہیرا پہاڑ میں. تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاؤں مبارک سے ٹھوکر لگائی اس پہ، اور آپ نے فرمایا کیا کرتے ہو؟
تم پہ ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے، ایک شہید ہے؟ قالوا نعم، لوگوں نے کہا ہاں ہمیں یہ پتہ ہے آپ ایسے ہیں۔ نکاح اذکرکم باللہ، میں تمہیں اللہ کا واسطہ دے کے کہتا ہوں تم بتاؤ میں جھوٹ بول رہا ہوں کہ سچ؟ کیا تم جانتے نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا فی جیش العسرہ، جیش عسرہ میں تنگی کا لشکر، یہ کون سا تھا؟ یہی تبوک میں، ينفق نفقۃ، کون ہے جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے؟ اور لوگ بہت مجبور تھے، بڑے تنگ دست تھے، اور میں نے اس لشکر کی مدد کی تھی۔ لوگوں نے کہا نام، بالکل یہ غزوہ تبوک میں جو اللہ نے کہا ہے نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں جو لوگ اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں، سب سے پہلے درجے کے سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ، انہوں نے فرمایا اذکرکم باللہ، میں تمہیں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، تم جانتے ہو کہ بیر روما، یہ کنواں مدینہ منورہ کا، کوئی اس سے پانی نہیں پی سکتا تھا جب تک کہ پیسے نہ دے، اور میں نے اسے خریدا تھا، اور پھر مالداروں کے لیے، فقیروں کے لیے اور مسافروں کے لیے، سب کے لیے عام کر دیا تھا۔ قالوا اللہم نعم، انہوں نے کہا بالکل، واشیاء عدھا، اور اس پہ عثمان رضی اللہ عنہ نے کئی چیزیں انہوں نے گنوائیں اور فرمایا یہ سب کام میں نے کی کہ تمہارے ساتھ کرتا رہا ہوں، اب تم مجھے اس کا کیا صلہ دینے لگے؟ اور وہ آگے روایت لائیں حضرت عبد الرحمن ابن خباب رضی اللہ عنہ کی، اور وہ کہتے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ بھی، حضرت عبد الرحمن کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یحث علی جیش العسرہ، یہ جو جیش عسرہ تھا تبوک کا جو لشکر تھا، اس کے لیے لوگوں سے کہہ رہے تھے کہ پیسے خرچ کرو، مال چاہیے۔ عثمان ابن عفان اٹھے اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ علیہ معیۃ بعیر باحلاسہا واقطابہا فی سبیل اللہ، اللہ کے رسول 100 اونٹ میرے ذمے ہیں، میں ساز و سامان کے ساری لڑائی میں جو چیزیں کام آئیں گی میں 100 اونٹ اللہ کی راہ میں دیتا ہوں، آپ سے عرض ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہ بات کہی، اور پھر عثمان رضی اللہ عنہ اٹھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ علیہ میں عطا 200 اونٹ مزید دیتا ہوں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا ان کی بات کو سنا نہیں، اور پھر عثمان رضی اللہ عنہ اٹھے اور انہوں نے کہا اللہ کے رسول 300 اونٹ مزید دیتا ہوں، 600 اونٹ ہو گئے، اور انہوں نے کہا میں پورا تیار کر کے اونٹ پیش کروں گا اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے۔ اس سے اگلی روایت میں یہ عبد الرحمن رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ پھر کیا ہوا، جا عثمان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، عثمان آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور ان کے پاس جو کچھ تھا 1000 دینار اس وقت تھے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جھولی میں ڈال دیا، 600 اونٹ بھی اور یہ 1000 دینار بھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقلبها فی حجرہ، اپنے دونوں ہاتھوں سے ان دیناروں کو ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ میں پلٹانے لگے، اور بار بار فرما رہے تھے کہ ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، عثمان آج کے بعد جو کچھ بھی کرے اس سے کوئی چیز پوچھی نہیں جائے گی، عثمان جو کچھ بھی کرے اللہ اس سے کچھ نہیں پوچھے گا۔ اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے یہ سب کچھ دیا ہے، اور اس کے بعد حضرت سمامہ رضی اللہ عنہ کی روایت آئی ہے۔ سمامہ بن حزن رحمت اللہ علیہ کشیری تھے، یہ کہتے ہیں کہ میں اس دن گھر میں تھا جس دن حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے گھر کے اندر موجود تھا، جب انہوں نے اپنی وفات، اپنی شہادت سے پہلے تقریر کی، اور انہوں نے فرمایا کون ہے دروازے پہ، لے آؤ انہیں، تو میں لے آیا، تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے تقریر کی لوگوں کے سامنے، ان کا انشہدکم باللہ والاسلام، میں تمہیں قسم دیتا ہوں اللہ کی سچ بولنا، اسلام کا واسطہ ہے سچ بولنا، تمہیں پتہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ آئے تھے اور یہاں پر پینے کا صاف پانی، میٹھا پانی نہیں تھا سوائے اس ایک کنویں کے جو یہودی کے پاس تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو بیر روما خرید دے گا اور مسلمان اپنا ڈول ڈال کے اس میں پانی نکالنے لگیں گے
تو فرمایا تھا منہا فی الجنہ، میں اس سے وعدہ کرتا ہوں جنت اسے اللہ سے لے کے دیں گے. تو میں نے اپنے جیب سے پیسے دیے تھے. فانتم اليوم تمنعونی، اور آج یہ دن بھی مجھے دیکھنا تھا کہ تم مجھے ان اشرب منہا حتی من ماء البحر، میں آج اسی کنویں سے ایک گھونٹ پانی کا بھی نہیں پی سکتا، اور میں ان دنوں میں سمندر کا کڑوا پانی پیتا ہوں، اور تم مجھے اس کنویں سے پانی نہیں پینے دے رہے. لوگوں نے کہا اللہم نعم، آپ سچ کہتے ہیں، آپ نے یہ نیکی کی تھی. انہوں نے کہا میں اللہ کی قسم دیتا ہوں تمہیں، سچ بولنا کہ یہ مسجد نبوی اپنے نمازیوں کے لیے تنگ نہیں ہو گئی تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ٹکڑے کے متعلق نہیں فرمایا تھا کہ یہ فلاں خاندان کے پاس ہے اور جو کوئی اسے خرید کے مسجد میں دے دے میں اس کے لیے جنت کا وعدہ کرتا ہوں، اور پھر میں نے ہی اپنی جیب سے پیسے دیے تھے، اور یہ وہی مسجد ہے جس کو میں نے خریدا تھا اور ٹکڑے کو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت کا وعدہ کیا. فانتم اليوم تمنعونی ان اصلی فیہا رکعتین، اور آج وہ دن آ گیا ہے کہ میں 2 رکعت نماز اس مسجد میں نہیں پڑھ سکتا، اپنے گھر میں تم نے مجھے بند کر دی. قالوا اللہم نعم، لوگوں نے کہا عثمان سچ کہتے ہیں. پھر اس پہ عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا میں تمہیں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، سچ کہنا کیا ایسے نہیں ہے کہ تبوک کا لشکر میں نے اپنا مال اس پہ خرچ کیا تھا؟ لوگوں نے کہا بالکل ایسے ہی ہے. تو فرمانے لگے کہ تمہیں پتا ہے میں تمہیں اللہ کا واسطہ دے کے کہتا ہوں، سچ کہنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جبل صبیر پہ تشریف لے گئے. صبیر ایک پہاڑ کا نام مکہ مکرمہ میں، اور ان کے ساتھ ابو بکر بھی تھے، عمر بھی تھے، اور میں بھی تھا رضی اللہ عنہ. تو وہ پہاڑ صبیر خوشی سے حرکت اس میں پیدا ہو گئی، حتیٰ کہ اس کے پتھر گرنے لگے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ اپنے پاؤں مبارک سے ٹھوکر لگائی، اور آپ نے فرمایا صبیر صبر کر، ٹھہر جا، تجھے پتا نہیں ہے تجھ پہ ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے، اور 2 شہید ہیں. انہوں نے کہا بالکل آپ سچ کہتے ہیں. تو عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ اکبر، اللہ بڑا ہے، جو چیزیں میں تمہیں بتا رہا ہوں تم ان کی تصدیق بھی کرتے ہو. شاہدوا لی ورب الکعبۃ انی شہید ثلاثا، اور شاہدوا لی تم اس پہ بھی گواہ رہنا، ورب الکعبۃ، اور کعبۃ اللہ کے پروردگار کی قسم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے دنیا سے، صدیق رضی اللہ عنہ چلے گئے، اور باقی شہید 2 تھے، تو ایک شہید حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہو گئے، تو انی شہید ثلاثا، اب تیسرا آدمی میں ہی رہ گیا ہوں اور میں اب شہید ہو جاؤں گا، تم گواہ رہنا اس پہ کہ تم مجھے شہید کرنے لگے. اس لیے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شخصیت بہت بڑی، لوگوں نے اس کی طرف توجہ نہیں دی کیونکہ حدیث نہیں نہ دیکھی، اور لوگ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ پہ طنز کرتے تھے، اب بھی تنقید کرتے ہیں، بہت سے کتابیں لکھتے ہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اس ترمذی میں ہی آیا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہوا ہے، حضرت جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک جنازہ لایا گیا ایک آدمی کا، لیصلی علیہ، کہتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنازہ پڑھ دیں، فلم یصلی علیہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنازہ نہیں پڑھا. فقیل یا رسول اللہ، عرض کیا ہم نے کہ اللہ کے رسول ما رأینا کا ترکت الصلاۃ علی احد قبل ھذا، اس سے پہلے کبھی یہ نہیں دیکھا کہ آپ نے کسی کا جنازہ نہ پڑھایا ہو، چھوڑ دیا ہو. قال، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وجہ بیان فرمائی اور فرمایا انہ کان یبغض عثمان فابغضہ اللہ، یہ عثمان کو برا کہتا تھا، اللہ اس سے نفرت کرے. اللہ کو اس سے نفرت تھی کیونکہ یہ عثمان کو برا کہتا تھا. تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ پہ تنقید اور انہیں برا کہنا یہ کوئی چھوٹی سی بات نہیں ہے. اتنا ہی آدمی سوچ لے کہ اگر آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے اور میں مر جاتا تو میرا جنازہ وہ نہ پڑھاتے، اس جرم پہ کہ میں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ پہ تنقید کی یا برا کا. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے بعد ہی یہ حدیث آئی ہے کہ مصر میں سے لوگ آئے حج کرنے کے لیے، اور مصریوں نے پوچھا کہ من ہاؤلائی، یہ حلقہ کس کا ہے؟ کئی لوگ بیٹھے ہوئے تھے ایک جگہ. قالو قریش، انہیں جواب ملا کہ یہ قریش کا ہے. قال فمن ھذا الشیخ، تو انہوں نے پوچھا یہ شیخ کون ہے ان میں بیٹھے ہوئے؟ انہوں نے کہا یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہیں، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما مراد ہے. تو ایک مصری آیا اور اس نے کہا میں حضرت آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں.
اور اللہ کی قسم خدا کا واسطہ دیتا ہوں، اس گھر کا واسطہ دیتا ہوں جہاں آپ بیٹھے ہیں بیت اللہ میں، سچ مجھے بتائیں۔ اتنی سخت بات اس نے کی قسم دینے کی اور بیت اللہ کی، اور کہنے لگا کہ عبداللہ آپ جانتے ہیں کہ انا عثمان فر یوم احد، کہ عثمان رضی اللہ عنہ احد میں ان لوگوں میں شامل تھے جو احد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کے بھاگ گئے تھے۔ کالا نام، انہوں نے کہا ہاں عثمان میں تھے۔ اس نے کہا میں یہ پوچھتا ہوں آپ سے کہ عثمان بیعت رضوان میں نہیں تھے؟ فلم یشہدھا، اور وہ مکہ گئے ہوئے تھے اور بیعت رضوان میں نہیں آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ میں جو بیعت لی تھی عثمان اس میں شامل نہیں تھے۔ انہوں نے کہا بالکل ٹھیک ہے۔ پھر اس نے تیسرا اس مصری نے سوال کیا، اس نے کہا آپ جانتے ہیں کہ عثمان جو تھے یہ بدر میں بھی شریک نہیں تھے؟ تو انہوں نے فرمایا یہ تم سچ کہتے ہو۔ تو اس نے اپنی طرف سے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ پہ شدید یعنی یہ بات کی کہ جو شخص بدر میں بھی شریک نہیں تھا، احد میں بھی بھاگ گیا تھا، حدیبیہ میں بھی شریک نہیں تھا، تو پھر اس کے بعد تو فتح مکہ تھی، فتح مکہ میں کہا سبھی آئے ہوئے تھے، تو عثمان رضی اللہ عنہ تو کبھی بھی نہیں ٹھہرے، کیوں خلافت آخر ان کو مل گئی؟ علیہ باللہ یہ اہل نہیں تھے، یہ وہ کہنا چاہتا تھا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ بولے، ان کا تعال میرے قریب آ جاؤ، حتی ابین لک ما سألت عنہ، میں تمہیں بتاؤں جو تم نے پوچھے ہیں سوالات، میں تمہیں اس کا جواب دوں۔ اور پھر فرمایا پہلا سوال تم نے احد کے متعلق پوچھا تھا، تو فاشہد ان اللہ، میں اس بات کی قسم کھاتا ہوں، اس نے قسم دی نا کہ سچ کہیے گا، اپنے میں قسم کھاتا ہوں اس بات پہ کہ ان اللہ قد عفا عنہ وغفر له، اللہ نے عثمان کو معاف کر دیا تھا اور اس کی مغفرت فرما دی تھی۔ یعنی قرآن میں جو آیا ہے، سورہ آل عمران میں پڑھا تھا نا، اللہ تعالیٰ نے بار بار فرمایا کہ ہم نے ان سے درگزر کیا، معافی ہوگی، انہوں نے کہا اللہ نے معاف فرما دیا تھا۔ اور رہ گئی بدر، تو اس میں فَإِنَّهُ كَانَتْ عِنْدَهُ وَتَحْتَهُ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عثمان اس لیے نہیں آئے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنی بیٹی، ان کی بیوی کی تیمارداری کے لیے روک لیا تھا، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا عثمان سے کہ لَكَ أَجْرُ رَجُلٍ، جتنا بھی کسی بدری کو ثواب ہے اللہ تمہیں دے گا، شاہد بدرن، جو بھی بدر میں شامل ہوا ہے، وَسَحْمَهُ، اور میں غنیمت میں تمہیں اتنا حصہ دوں گا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عثمان تم مدینہ منورہ میں رہو اور میری بیٹی کا، اپنی بیوی کا خیال رکھنا۔ اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ رہے۔ یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کون سی صاحبزادی تھی؟ ام کلثوم تھی، زینب، رقیہ، ام کلثوم، فاطمہ رضی اللہ عنہ غالباً۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ رہے ہیں یہاں تک کہ ان کے انتقال ہوا، پھر ان کی تدفین ہوئی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی صاحبزادی کی قبر پہ تشریف لے گئے تھے۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ پہ یہ دوسرا اس کا اعتراض تھا، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان رضی اللہ عنہ کو بدریوں میں سے حصہ بھی دیا، غنیمت جب بٹی ہے تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو بھی حصہ ملا ہے، یہاں تک کہ 32 ہجری میں انتقال ہوا عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کا، اور انہوں نے کہا کہ میرے مال میں سے 1/3 حصہ صرف بدری صحابہ رضی اللہ عنہ کو دیا جائے۔ تو بدری صحابہ رضی اللہ عنہ 32 ہجری میں جب گنے گئے ہیں، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی اپنی شہادت سے صرف 4 برس پہلے تو 100 بدری صحابہ رضی اللہ عنہ نکلے، اور حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کے 1/3 جو پراپرٹی تھی اسے جب تقسیم کیا گیا تو اس میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اگرچہ امیر المومنین تھے لیکن ان کا بھی حصہ دیا گیا۔ سب صحابہ رضی اللہ عنہ نے بدری مانتے تھے۔ انہوں نے کہا رہ گئی بیعت رضوان، یاد رکھو اگر مکہ مکرمہ میں عثمان سے زیادہ کسی کے عزیز اور رشتہ دار اور عزت ہوتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عثمان کی جگہ اپنا سفیر اسے بنا کے بھیجتے، یعنی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سب سے زیادہ مکہ مکرمہ میں قابل احترام اور رشتہ داری، قبیلہ، بازو اس اعتبار سے سمجھے جاتے تھے کہ ان کا قبیلہ بڑا مضبوط تھا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھیجا تھا انہیں بیعت رضوان میں تو عثمان گئے ہیں مکہ میں، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب یہ بیعت رضوان تھی تم کہتے ہو عثمان اس میں نہیں تھے، ہمارے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیدہ الیمنا، اپنا دایاں ہاتھ ہمیں دکھایا اور فرمایا حاذی ید عثمان،
یہ میرا ہاتھ نہیں ہے، یہ دایاں میرا ہاتھ عثمان کا ہاتھ ہے. وَضَرَبَ بِهَا عَلَى يَدِهِ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنے بائیں ہاتھ پہ رکھا اور آپ نے فرمایا هَذِهِ لِعُثْمَانَ، یہ عثمان نے مجھ سے بیعت کر لی. قَالَ لَهُ اذهب بِهَذَا الْآنَ مَعَكَ، انہوں نے کہا اٹھو یہاں سے اور یہ جتنے جواب دیے ہیں یہ ساتھ لے جاؤ، یعنی لوگوں کو بتانا کہ میرے ساتھ کیا ہوا ہے وہاں. یہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے اتنے مناقب ہیں اس جیش اسرا میں، اس میں جنہوں نے مال اپنا خرچ کیا ہے. اللہ نے فرمایا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں، جو اللہ کی راہ میں جہاد انہوں نے کیا، اپنا مال خرچ کیا، اپنی جانیں لگا دی. وَأُولَئِكَ لَهُمُ الْخَيْرَاتُ، یہ لوگ ہیں در حقیقت ان کو خوبیاں ہیں، ان کو خوبیاں ملنی ہیں، ان کو نیکیاں ملنی ہیں دنیا میں بھی آخرت میں بھی. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی تو لوگ ہیں جو فلاح پانے والے. اسی میں حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ پورا مال لے آئے اپنے گھر کا. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اسی لیے کہا کہ اس غزوے کا بندوبست کس نے کیا تھا؟ 600 اونٹ کوئی آدمی اللہ کے راستے میں دے اور ساری چیزیں. بعض محدثین کہتے ہیں 100 اور پھر 200 میں ایک اونٹ 100 اونٹ بڑھا دیے تھے، اور پھر 300 میں 200 اونٹ بڑھا دیے تھے. اسی طرح بھی مان لیا جائے تو بھی 300 اونٹ 400 اونٹ جتنے بھی دیے تھے بہت بڑا عطیہ تھا جو غزوہ تبوک میں ملا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اعد اللہ لہم جنات تجری من تحتها الانہار، اور اللہ نے ان کے لیے باغات رکھے ہیں تجری من تحتها الانہار، جن میں نہریں بہتی ہیں، جن میں دریا بہتے ہیں. خالدین فیہا، ہمیشہ اس میں رہیں گے. ذالک الفوز العظیم، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے جو اللہ نے انہیں دی. یہ صحابہ رضی اللہ عنہ کے مناقب ہیں، یہ ان کا مقام ہے، ان کا مرتبہ ہے. اس لیے ہمیشہ آدمی اسلاف کو خیر سے یاد کرتا رہے، کبھی یہ نہ سوچے کہ اس نے یہ کیا اور یہ کیا، ہم ان کی جگہ ہوتے تو پتہ نہیں کیا کر لیتے. اتنا بھی شاید نہ کر سکتے جتنا، کیا الیاذ باللہ کہ منافقین میں ہی ہوتے تو پھر کیا ہوتا. تو صحابہ رضی اللہ عنہ کی مدح، ان کی تعریف، یہ بہت بڑی نیکی کے کاموں میں سے. وجاء المعذرون، اور آئے کون؟ معذر. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں. معذر کا مطلب بہانے بنانے والا. اس لفظ کو دیکھیے، معذر اس کو کہتے ہیں، ایک ہے معتذر اور ایک ہے معذر. معتذر کا مطلب یہ ہے کہ جس شخص کے پاس عذر ہو، چاہے وہ سچ بولتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، ممکن ہے صحیح ہو، ممکن ہے غلط ہو، جو شخص عذر بیان کرے. اور معذر عرب اس کو کہتے ہیں جس کے پاس کوئی عذر نہ ہو، جھوٹ بول رہا ہو، بہانے تراش رہا ہو. ایک ہے مفکر، ایک ہے متفکر. مفکر وہ جو آدمی واقعی فکر کرتا ہے اسلام کی، مفکر اسلام، اسلام کے متعلق فکر کرنا. ایک ہے متفکر جسے حقیقت میں کوئی فکر نہیں ہے، بس ایسا ہی خام خواہ ڈرامہ ہی ہے. تو اس لیے یہاں پر اللہ تعالی نے فرمایا معذر. معذرون اس کی جمع ہو گئی نا، یعنی حقیقی عذر کوئی نہیں، بہانے کرنے کے لیے، عذر تراشنے کے لیے. اور متعذر اور معتذر، معتذر کا مطلب یہ ہے کہ جس کا عذر ممکن ہے صحیح ہو، ممکن ہے غلط ہو. تو معتذر جس میں امکان ہے صحیح ہونے کا، اور معذر جو سرے سے جھوٹ بولتا ہے، بہانے بناتا ہے، عذر تراشتا ہے بس. وجاء المعذرون من الاعراب، آئے بہانے تراشنے والے من الاعراب. چونکہ یہ جو اوپر آیت گزری ہے اس کی اس لیے زیادہ تشریح نہیں عرض کی کہ کئی مرتبہ یہ چیزیں گزر چکی ہیں. معذرون من الاعراب، کون آئے بہانے بنانے والے؟ وہ تھے من الاعراب، اعراب میں سے. اعراب جو ہے یہ لفظ عرب سے ہی بنا، یعنی حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کی نسل. اور اس کا اطلاق آہستہ آہستہ پورے حجاز اور گرب و جوار کے جتنے علاقے تھے عرب کا اطلاق اس پہ ہونے لگا کہ یہ سب عرب ہیں. اور پھر ہوتے ہوتے ہر وہ آدمی جو عربی بولنے لگا اس کو بھی عرب کہنے لگے کہ عرب، یہ انسان عرب میں سے ہے، عربوں میں سے. اور پھر ایک دور ایسا آیا ہے
کہ اعراب میں اور شہری لوگوں میں فرق کرنے لگے. جو بھی دیہات میں رہتے تھے انہیں کہتے تھے یہ اعراب ہیں، اور جو مدنی وہ جو شہروں میں رہتے تھے. تو اعراب دیہاتی لوگ، بدو لوگ اس معنی میں. وجاء المعذرون من الاعراب، اور آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بہانے کرتے ہوئے من الاعراب گنوار. اعراب کا ترجمہ یہاں تو گنوار ہی ہوگا، تھے تو منافق ہی نا، تو اس لیے ترجمہ بھی ایسے ہی ہونا چاہیے. آگے آتا ہے ایک اور جگہ بھی یہ لفظ. اللہ تعالی نے فرمایا یہ آئے ہیں دیہاتی بدو لیؤذن لہم، تاکہ کیا کریں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے رخصت ملے، ان کو جہاد میں نہ جانا پڑے. اب بظاہر تو اسلام قبول کر لیا، لیکن حقیقت میں تو اسلام ہے نہیں. تو دل رکھنے کے لیے لوگوں کے سامنے وہ اسے کیا کہتے ہیں، فیس سیونگ. ہاں بڑا مناسب لفظ. یہ بھی ایک مستقل تھیوری ہے، فیس سیونگ کس موقع پہ کیسے کرنی ہے نا. اللہ بچائے، ایسے ایسے یورپ نے بہانے اور عذر تراشے ہیں، ساری زندگی پتہ نہیں چل سکتا. فیس سیونگ بظاہر کیسے اچھے الفاظ ہیں. اللہ نے فرمایا اس لیے آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیؤذن لہم، تاکہ اجازت چاہیں. وقعدا، اور بیٹھے ہیں یہ دیہاتی کہاں، الذین، یہ قعدہ جو ہے اسی نہیں کے متعلق ہے، یعنی یہی گنوار جو تھے یہی لوگ بیٹھ گئے. الذین کذبوا اللہ ورسولہ، یہ لوگ بیٹھ گئے ان پر جو منکر ہیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے، جو جھوٹے ہوئے ہیں اللہ سے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، ان کے پاس جا کر بیٹھ گئے. یعنی ان گنواروں نے منافقوں کو اپنے ساتھ ملا لیا ہے. اچھا، تو جو جانور جو گنوار ہیں ان میں یہ جانور پنا پہلے سے تھا. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکہ دینے کی کوششیں، بہانے، اور اوپر سے بیٹھے کن کے پاس جا کے. اللہ نے فرمایا کہ ان کے پاس کذب اللہ ورسولہ، جنہوں نے اللہ کی تکذیب کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلایا. اچھا، یہ اس طرح کر کے دھوکہ دینا چاہتے ہیں. سیصیب الذین، اب پہنچے گی، سین جو ہے صوفہ کے معنی میں کہ اب پہنچے گی، الذین کفروا منہم، جنہوں نے ان میں سے جو لوگ کافر ہیں. یہ منہم کا جو لفظ ہے نا یہ بڑا اہم ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان میں کچھ لوگ کافر ہیں تو کچھ لوگ کافر نہیں بھی ہوں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہی کہا ہے نا کہ انہیں اب پہنچے گی. کن کو، الذین کفروا منہم، ان میں سے جو کافر ہیں. یہ جو کافر گنوار تھے ایک، اور وہ جا کے بیٹھ کے کافروں کے ساتھ دو گروپ ہو گئے. ان دونوں میں سے جو کافر ہیں انہیں پہنچے گا کیا، عذاب علیم، اللہ کا عذاب پہنچے گا. تو اس سے معلوم ہوا کہ انہی میں سے کچھ لوگ پھر اسلام کو قبول بھی کر لیں گے، اللہ انہیں توفیق دے گا. یہ ایسے ہی ہے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا تھا نا بدر میں، تو ان کو لوگ کم دکھائی دیے تھے. تو وہاں عرض کیا تھا نا کہ وہاں پہ وہ لوگ کم دکھائی دیے اس لیے کہ باقیوں نے تو ایمان قبول کرنا تھا. تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ یہ ان کو دیکھو، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، بہانے تراشتے ہیں، اور ان میں سے جو کافر ہیں انہیں عذاب پہنچے گا. تو جو کافر نہیں ہیں مسلمان ہو گئے، اللہ نے ان کی توبہ کو قبول کر لیا. وہ آگے ذکر آ رہا ہے، لیس علی الضعفاء، اور کوئی حرج نہیں ہے ضعیفوں پر، جو کمزور ہیں ان کے لیے کوئی حرج نہیں ہے. یعنی اللہ نے انہیں مکلف ہی نہیں کیا، وہ مکلف نہیں ہیں. ولا علی المرضى، اور مریض جو ہیں وہ بھی. ولا علی الذین، اور نہ ہی وہ لوگ لا یجدون ما ينفقون، جو نہیں پاتے تھے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے کچھ بھی. ان تینوں پر کیا نہیں ہے؟ ایک تو فرمایا ضعفاء، دوسرے مرضى، اور تیسرے جن کے پاس طاقت نہیں ہے، استطاعت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں ہے ان پر. کیا چیز نہیں ہے؟ حرج، جہاد. کوئی مذائقہ نہیں ہے ان کے رکنے میں. تین گروہ اللہ نے مستثنا قرار دیے. اللہ نے فرمایا تبوک سے جو پیچھے رہ گئے مریض تھے، یا یہ کہ ان کے پاس پیسے ہی نہیں تھے جہاد کے لیے صرف کر سکتے،
یا وہ بیچارے بہت کمزور بڑھاپا آ گیا، ان پر کوئی حرج نہیں ہے، اذا نصحوا للہ. لیکن دیکھیے بات کیا فرمائی ہے کہ اذا نصحوا للہ، جب ان کے دل صاف تھے اللہ سے ورسولہ ہی، اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دل صاف تھے، خدا نے ان کے لیے کوئی الزام نہیں رکھا، کوئی حرج نہیں ہے ان کے مدینہ منورہ ٹھہرنے میں. یہ دل کی صفائی اتنی بڑی چیز ہے کہ اگر نیت آدمی کی صحیح ہو، چاہے عمل نہ کر سکے، اس عمل کی برکتوں سے اللہ محروم نہیں کرتا. دل کی صفائی ہونی چاہیے، پاک رکھے دل کو، ہر قسم کی شکایت سے پاک رکھے. اللہ کی مخلوق میں کسی کے متعلق اپنے دل میں کانٹا نہ ہو، حتیٰ کہ اپنے دشمنوں کے خلاف بھی خدا سے رحمت ہی مانگتا رہے اور انتقام کا تو قطعاً ارادہ ہی نہ کرے بدلہ لینے کا. اتنا صاف دل رکھنا چاہیے کہ ہر ایک کی طرف سے دل میں بالکل صفائی رہنی چاہیے. یہ دیکھا آپ نے، کوئی چیز نہیں ہے ان کے پاس، کسی کے پاس پیسہ نہیں، کسی کے پاس صحت نہیں ہے، اور کسی انسان کے پاس تیسری چیز فرما دی یعنی بڑھاپا آ گیا، اس کی عمر ایسی نہیں رہی ہے تو عمر کا وہ حصہ نہیں ہے، یا صحت نہیں ہے، یا اس کے پاس پیسہ نہیں ہے. اللہ نے فرمایا کوئی نہیں، انہوں نے جہاد نہیں کیا نا. جس جہاد پر کافروں کو اور منافقوں کو اتنی لتاڑ پڑ رہی ہے، اس میں اللہ نے تینوں کو کہا ہے، اس گروپ کو کہ اللہ نے فرمایا کوئی حرج نہیں ہے. لیکن کب؟ جب ایک بات تو یہ ہے کہ نصحوا للہ ورسولہ، ان کے دل اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے صاف ہیں، کوئی پرواہ نہیں. ما علی المحسنین من سبیل، اور جو ان میں نیک ہیں، نیکی کے کام کرنے والوں کے لیے کوئی من سبیل، الزام کی راہ ہی نہیں ہے. اللہ نے الزام نہیں دیا تو اور کوئی کیا دے سکے؟ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے قصے میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو کوئی ملزم نہیں ٹھہرایا ان تینوں مواقع پہ. تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے اسے یہی جواب دیا نا کہ انہوں نے تو معاف کر دیا سارا، اور یہ لے جاؤ اپنے ساتھ. یہی چیز یہاں بھی فرمایا ما علی المحسنین من سبیل، جن لوگوں نے نیکی کی ہے کوئی راہ نہیں ہے ان کے لیے الزام کے لیے. واللہ غفور الرحیم، اور مزید برآں اس سے اوپر یہ ہے کہ اللہ مغفرت کرنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے. خام خواہ کیوں ان کی گرفت کرے گا؟ ان لوگوں کے دل صاف تھے تو عمل کی برکتیں ان تک پہنچتی ہیں. اس لیے آدمی نیت کو بار بار صاف رکھے، دل صاف رکھے. جتنا پاک ہوگا اتنا ہی اللہ کی طرف سے برکتیں اور مہربانیاں ہوں گی. عملی طور پر تنہائیوں کو پاک رکھے، اللہ کے ساتھ تنہائی میں تعلق بھی رہے اور تنہائیاں پاک رہیں، بہت بڑی چیز ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ دل صاف رہے. ولا، اور نہ ہی پہلے ان تین گروہوں کو مستثنا کیا، مرضا کو، ضعفاء کو، اور جو لوگ کچھ پاتے نہیں تھے اپنے پاس کہ خدا کی راہ میں خرچ کر کے جہاد کریں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا چوتھا گروہ بھی سنو، ولا علی الذین، یہ اللہ کے ان نیک بندوں کا ذکر آیا نا. منافقوں پر تو لتاڑ پڑ گئی کافی ساری اور ابھی باقی ہے اور بھی. اس کے بعد یہ خدا کے نیک بندوں کا ذکر آیا. کیوں؟ یہ لفظ اردو کا نہیں، سارے لکھتے ہیں. کیا عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، یہ اردو نہیں. ولا علی الذین، اور نہ ہی ان لوگوں پر کوئی الزام ہے. یہ چوتھا گروپ آ گیا. اذا، جب، ما آتو کا، یہ آئے ہیں مخلص اور معذور اعراب. وہ پہلے تو گنوار تھے منافق، اور یہ آئے ہیں اللہ کے اچھے بندے ہیں. یہ بھی دیہاتی، یہ دیہاتی ہیں اور وہ گنوار ہیں. وہ منافق تھے نا، اس لیے ان کے لیے ایسا سخت لفظ ہے. اور یہ مخلص لوگ تھے، دیہاتی. اذا ما آتو کا، جب آپ کے پاس آئے ہیں، لتحملہم، تاکہ آپ انہیں سواری کا بندوبست کر دیں. وہ کہتے ہیں اللہ کے رسول سواری کا بندوبست کر دیں. 700 کلومیٹر اور 28-30 ہزار کا لشکر، اور 3 آدمیوں کے ذمے ایک اونٹ آتا تھا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود اس سفر میں چلے ہیں، اور 2 جو باقی ساتھی تھے انہوں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول آپ ہمیشہ تشریف رکھیں. فرمایا نہیں، جتنا ثواب تمہیں چاہیے اتنا مجھے بھی چاہیے. ایسی مساوات دنیا میں کہاں ہوئی ہوگی.
اور 3 آدمیوں کے حصے میں اگر یہ 30,000 کا لشکر مان لیا جائے، فرض کر لو، تو اونٹ کتنے ہوں گے پھر؟ 10,000. کوئی چھوٹی سی چیز تھی. اذا ما آتوک لتحملہم، آئے اس لیے کہ یہ آپ کے پاس کہ آپ سواریاں انہیں دیں. یہ بھی عجیب بات ہے. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اتنے اونٹ پیش کیے، اور اس کے باوجود ان حضرات میں صحابہ رضی اللہ عنہ کہتے تھے ہم گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عثمان بیٹھے ہوئے تھے، 7 اونٹ انہوں نے ایک جماعت کو دے دیے، ان کا یہ تم لوگ لے جاؤ میرے پاس سے، اور اس کے علاوہ جو خرچ کیا ہوگا وہ کتنا ہوگا. اذا ما آتوکا، جب یہ آئے ہیں دیہاتی آپ کے پاس، لتحملہم، تاکہ آپ سے کچھ طلب کریں سواری کو، قلتا، آپ نے فرما دیا، لا اجدو، میرے پاس کچھ نہیں ہے، ما احملکم علیہ، جس پہ تمہیں سوار کروں، میرے پاس کوئی چیز نہیں، نہ کوئی اونٹ ہے نہ کوئی گھوڑا ہے. تولوا، تو یہ لوگ پھرے الٹے، وآینہم، اور ان کی آنکھیں تفیض من الدمع، آنسو بہتے تھے، حزنن، غم سے، اللہ یجدوا ما ينفقون، کہ کیوں آخر اتنا کچھ نہیں ہے کہ ہم اللہ کی راہ میں جہاد کرتے، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے. یہ صحابہ رضی اللہ عنہ میں جن کو محدثین نے نام دیا ہے بکائین، وہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روتے ہوئے واپس ہو گئے، اور ان میں 7 صحابہ رضی اللہ عنہ کا نام کثرت سے آیا. ایک ان میں سالم ابن عمیر تھے. حدیث کی کتابوں میں جب بار بار ان کے نام آتے ہیں نا، تو کہیں کہیں محدثین کہتے ہیں کہ یہ بکائین میں سے ہے. تو بکائین کا مطلب یہ کہ بکا کہتے ہیں نا رونے کو، تو یہ بہت زیادہ روئے اس وجہ سے، اور سارے کے سارے انصاری تھے، مدینہ منورہ کے تھے. سالم بن عمیر رضی اللہ عنہ ایک تھے، اور عتبہ الیہ ابن زید، یہ بھی صحابی تھے رضی اللہ عنہ. عبد الرحمن ابن کعب، ان کی احادیث بھی آتی ہیں کہیں کہیں. 3. چوتھے آدمی جو تھے عمر ابن حمام تھے، عمر بن حمام بن جموح. 5ویں عبداللہ ابن معقل تھے، اور 6 ارباز ابن ساریہ رضی اللہ عنہ. ان کی روایات تو بہت ملتی ہیں حدیث کی کتابوں میں. ارباز ابن ساریہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی جگہ روایات بیان کرتے ہیں. اور حرمی بن عبداللہ مزنی، یہ 7 صحابہ رضی اللہ عنہ تھے. ان کو کہتے ہیں کہ بکائین، بہت رونے والے. اور اللہ تعالیٰ نے دیکھیے ان کی جو حالت بیان کیا ہے، قرآن نے کمال کیا ہے. اس فکرے کی نزاکت دیکھو اور بلاغت دیکھو. تولوا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہٹ کے چلے. وآینہم، اور ان کی آنکھیں تفیض من الدمع، آنسوؤں سے بہہ رہی تھیں، آنکھیں بہہ رہی تھیں آنسوؤں سے. کیسی خوبصورت تعبیر ہے. ایک تو یہ کہ کسی کے آنسو بہہ رہے تھے، اور ایک یہ کہ کسی کی آنکھیں بہہ رہی تھیں. یہ تعبیر ہے نا بلاغت کی، فصاحت کی. یہ تعبیر کبھی کبھی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کرتی. صحیح بخاری کے بالکل آغاز میں آیا ہے، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی نازل ہوتی تھی نا، ان جبینہ لتفصد عرقا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی پسینہ بن کے بہتی تھی. یہ نہیں کہا پیشانی پہ پسینہ آتا تھا، فرمایا پیشانی پسینہ بن کے بہتی تھی. یہ بہت بہت فصاحت. اور یہاں بھی قرآن نے بلاغت سے ان کی بات کی ہے کہ ان کو دیکھو. اصل ہوتا تو یہ کہ یفیض دمعہا، عرب کہتے ہیں کہ اس کے آنسو بہ رہے تھے. اس کی بجائے فرمایا ہے کہ ان کی آنکھیں تھیں، آنسو بن کر بہ رہی تھیں. حزنن، اس غم سے. یہاں حزن کا مطلب کوئی خوف کرے گا؟ آئی تھی نا اس دن بحث کہ حزن کا مطلب کیا ہونا چاہیے. یہاں بھی اس غم سے، خوف تو کوئی نہیں ہے، یہ غم ہے کہ اللہ یجدوا ما ينفقون، کہ کچھ پیدا نہیں ہے جسے اللہ کی راہ میں خرچ کریں. اللہ نے ان آنسوؤں کو قبول کیا. اللہ نے فرمایا کوئی حرج نہیں جا سکے نا جہاد میں. یہ 4 گروہ دل ان کے ساتھ تھے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، کوئی حرج نہیں. پچھلی آیت میں بھی ہے کہ لا یجدون ما ينفقون، اور اس میں بھی ہے لا یجدون ما ينفقون، تو دونوں کو الگ الگ کیوں کیا ہے؟ وہ تو اللہ تعالی نے
جو پہلا فرمایا نا کہ لا یجدون ما ينفقون، کئی ایک لوگ تھے لیکن ان میں رونا نہیں تھا، اور یہاں جو فرمایا ہے اس میں رونا بھی ساتھ شامل ہے. دیکھیے نا، لیس علی الضعفاء ولا علی المرضى، جو کمزور تھے ان پہ بھی کوئی تکلیف نہیں، کوئی الزام نہیں ہے، جو مریض تھے ان پہ بھی کوئی نہیں، ولا علی الذین لا یجدون ما ينفقون حرج، اور جن لوگوں کے پاس اتنی قوت نہیں تھی ان پہ بھی کوئی الزام نہیں ہے جب ان کے دل صاف تھے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے. اور یہاں پر پھر فرمایا ہے کہ اللہ یجدو ما ينفقون 92 نمبر سورت کے آیت کے آخر پہ، کیونکہ یہ رو رہے تھے نا، اور پچھلوں میں رونا نہیں تھا، تھے بہت سے لوگ تو 2 جماعتیں ہو گئی، تو رونا اللہ کو اتنا اچھا ان کا لگا کہ یہ 7 حضرات کا مفسرین نے تذکرہ کیا ہے کہ یہ ان میں سے تھے، جس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کا دوبارہ تذکرہ فرما دی. انما السبیل، باتیں تو بہت سی خیال میں آتی ہیں یار، کیا کریں. انما السبیل، اور الزام ان پہ ہے، علی الذین، ان لوگوں پر، یستأذنون کا، جو آپ سے اجازت مانگتے ہیں جہاد میں نہ جانے کی. اور حال کیا ہے؟ یستأذنون کا، آپ سے اجازت رخصت مانگتے ہیں کہ جہاد میں نہ جائیں، وہم اغنیاء، اور وہ لوگ مالدار ہیں، پیسہ ہے، سب کچھ ہے، اللہ کی راہ میں جانا نہیں چاہتے. طبقات ابن سعد میں 82 نام انہوں نے ان منافقوں کے دیے کہ یہ 82 آدمی تھے مدینہ منورہ میں، اور ایک ایک آدمی لشکر میں کتنا کتنا وہ سرمایہ خرچ کر سکتا تھا. یہ 82 منافق تھے جو نہیں نکلے. اللہ نے فرمایا الزام تو ان پہ ہے. پھر لائے ان کی مذمت میں کہ رضوا بئن یکونوا مع الخوالف، یہ اس بات پر خوش ہیں کہ رہ جائیں مع الخوالف، خوالف کے ساتھ. خوالف خواتین، عورتیں، اس پہ خوش ہیں کہ اللہ کی راہ میں نہ نکلیں، گھر بیٹھے رہیں. اور کیسے نکلتے؟ وطبع اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی. فہم لا یعلمون، سو انہیں علم ہی نہیں. ایسی مہر لگی ہے کہ ان کو علم ہی نہیں ہے کہ اللہ کے راستے میں ثواب کی چیزیں کیا ہیں، گناہ کی چیزیں کیا ہیں. انہوں نے کبھی اس پر غور ہی نہیں کیا. یعتذرون، بہانے کریں گے، الیکم، آپ کے سامنے آ کے، اذا رجعتم، جب آپ واپس جائیں گے، الیہم، ان کے پاس. کہاں سے واپس جائیں گے؟ تبوک سے، غزوے سے جب آپ واپس جائیں گے تو آپ کے سامنے جا کر یہ بہانے کریں گے، لے کے آئیں گے بہانے. قل لا تعتذروا، ان سے کہیے آپ کیا؟ لا تعتذروا، ہرگز کوئی بہانہ مت بناؤ. لن نؤمن لکم، ہم تمہاری بات پر یقین نہیں رکھتے، ہم تمہاری بات کو نہیں مانیں گے. نؤمن کا اصل میں تو ترجمہ ہو جاتا ہے نا کہ ہم ایمان نہیں لائے تم پر، تو منافقین پہ ایمان کیا لانا ہے؟ اس لیے لام جو اس کا صلہ آیا ہے نا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم تمہاری بات پر یقین نہیں رکھتے، یعنی تمہاری بات کی تصدیق نہیں کریں گے، ہم بالکل نہیں مانیں گے. تم جو ہمارے ساتھ بات کرتے ہو جھوٹ ہے. کیوں؟ قد نبأنا اللہ، بلا شبہ اللہ تعالیٰ بتا چکا ہے ہمیں، من اخبارکم، اللہ تعالیٰ نے صاف بتائے ہیں تمہارے حالات کیا ہیں، ہم ہرگز تمہاری بات نہیں مانیں گے. یہ سب جھوٹ ہے، جتنے بھی بہانے تم کرتے ہو، تراشتے ہو. وسیر اللہ، اور آئندہ کو بھی اللہ دیکھے گا. انہوں نے کیا کہا تھا کہ آئندہ جنگ ہوئی تو ہم ضرور جائیں گے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا آ کے آپ کی خوشامد کریں گے. یہاں پھر وہی بات آ گئی، وسیر اللہ عملکم، اللہ تعالیٰ تمہارے عمل آئندہ کو دیکھے گا. ورسولہ، اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے عمل کو دیکھیں گے. آئندہ ہم دیکھیں گے تمہارے عمل کیا ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری نگاہ سے دیکھ لیں گے، اور اللہ ان کے دل کی نیت، ایمان، ان چیزوں کو دیکھے گا. ثم تردون، اور پھر تم پھیرے جاؤ گے، الی عالم الغیب والشہادہ، اس ذات کی طرف جو خوب جانتا ہے اللہ، عالم الغیب، چھپی ہوئی جو چیزیں ہیں اس کو، والشہادہ، اور جو کھلی ہوئی ہیں سب کو اللہ جانتا ہے، اس کی طرف پھیرے جاؤ گے. پہلے تو تمہارے اعمال، پھر اس کے بعد اللہ کی طرف سے اجازت کا انتظار کہ اللہ کہے کہ انہیں جہاد میں لے جانے کی اجازت ہے تو ٹھیک ہے. فَيُنَبِّئُكُمْ،
سو وہ تمہیں خبر دے گا، اللہ بتائے گا بما کنتم تعملون، جو عمل تم کرتے رہے ہو، جو بھی کرتوت تھے تمہارے، اللہ ایک ایک چیز کو بتا دے گا۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی بھی سازش کر لی، جھوٹ بولا، الزام لگائے اور مکر بھی گئے، اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں انہوں نے اس میدان جنگ میں آپس میں پھوٹ دلوانے کی بھی کوشش کی، اوس اور خزرج کے قبائل کو بھی لڑانے کی کوشش کی، سب کچھ ہو گیا۔ اللہ نے فرمایا ہے کہ اب جب آئیں بہانے لے کے، ان کا کوئی بہانہ اب نہیں چلے گا، صاف انہیں بتا دیں کہ اب تو تمہارے اعمال ہم دیکھیں گے۔ پھر بہانوں کی نفی ہوئی، سیحلفون باللہ۔ دوسری بات فرمائی ہے کہ اب عنقریب، کب؟ یعنی جب آپ واپس لوٹ کے جائیں گے، اوپر آگے نا اذا رجعتم الیہم، جب آپ لوٹ کے جائیں گے، یہ بھی اسی سے متعلق ہے۔ سیحلفون باللہ، اللہ کی قسمیں اب اٹھائیں گے، لکم، آپ کے لیے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے یہ منافق بات بات پہ اللہ کی قسمیں کھاتے تھے، بات بات پہ اللہ کی قسم۔ اسی لیے یہ بات بری سمجھی گئی ہے کہ کوئی انسان کثرت سے اللہ کے نام کو قسم میں استعمال کرے، نہیں کرنا چاہیے۔ جہاں تک ہو سکے انسان کو چاہیے کہ اللہ کے نام کو محفوظ رکھے، قسم میں نہ استعمال کرے۔ سیحلفون باللہ لکم، اب پھر قسمیں کھائیں گے تمہارے لیے، اذا انقلبتم، جب تم لوٹ کے جاؤ گے، الیہم، ان کی طرف۔ اب جب تم جاؤ گے پھر انہوں نے قسمیں کھانی ہیں، اور کیا کرنا ہے انہوں نے؟ لِتُعْرِضُوا عَنْهُمْ، تاکہ تم انہیں ملامت نہ کرو، انہیں شرمندہ نہ کرو۔ پتا تو تھا جو حرکت کی ہے۔ اب صحابہ رضی اللہ عنہ جب واپس جائیں گے تو آخر بات چیت تو ہوگی نا، تو کہیں گے کہ بھئی تم کیوں جہاد پہ نہیں گئے، تم کیوں خدا کی راہ میں نہیں نکلے، کیوں یہاں پیچھے بیٹھ گئے تھے؟ تو شرمندہ ہوں گے۔ اللہ نے کہا اس شرمندگی سے بچنے کے لیے قسمیں اٹھائیں گے۔ فَاعْرِضُوا عَنْهُمْ، سو تم ان سے درگزر کرنا۔ کمال ہے قرآن کا کہ عارض کا لفظ اور تورزو کا لفظ، یہ دونوں الفاظ استعمال کیے ہیں قرآن نے اس آیت میں، اور پہلی کا مطلب الگ ہے، دوسری کا مطلب الگ ہے۔ اللہ تعالی نے فرمایا دیکھیے یہ جائیں گے اس لیے، قسمیں کھانے کے لیے تمہارے پاس آئیں گے، اذا انقلبتم الیہم، جب تم ان کے پاس مدینہ منورہ پہنچو گے، لتعرضوا عنہم، تاکہ تم انہیں شرمندہ نہ کرو۔ یہ اس شرمندگی سے بچنا چاہتے ہیں، فاعرضوا عنہم، تو تم درگزر سے کام لو۔ عرض میں دونوں مفہوم پائے جاتے ہیں، ندامت اور شرمندگی سے بچنا اس کے لیے بھی، اور معافی کا مفہوم بھی پایا جاتا ہے۔ تو قرآن نے ایک ہی طرح کا لفظ کہہ کے دونوں چیزوں کو کہہ دیا کہ اچھا یہ ندامت اور شرمندگی جھیپ مٹانا اصل ہے، یہ بھی اردو نہیں، جھیپ مٹانا تو اردو ہے بھائی، جھیپ مٹانے آئیں گے اور تم درگزر سے کام لینا۔ انہم رجس، یہ لوگ ناپاک ہیں۔ قرآن نے بتایا کہ یہ منافق انسان بالکل ناپاک ہیں۔ اس سے پتا چلتا ہے کہ آدمی جب خراب اعمال کرتا رہتا ہے، گندے اعمال، تو اس کے جسم پر بھی اثر پڑ جاتا ہے اور گندا ہو جاتا ہے۔ ایک ترجمہ، اور دوسرا ترجمہ یہ کیا گیا ہے کہ انہم رجسن، ان لوگوں کے اعمال ناپاک ہیں، ان کا عمل ناپاک، کفر، جہاد سے جان چھڑانا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے منصوبے، وماواہم جہنم، اور جہنم ان کا ٹھکانہ ہے۔ کیوں آخر ان سے درگزر سے کام لیا جائے؟ جو پچھلی بات گزری نا کہ ان کو معاف کر دو، کیوں؟ اس لیے کہ یہ گندگی ہے، جہنم ان کا ٹھکانہ ہے۔ کیونکہ دیکھو کسی کو جھیپ مٹانا، آدمی اسے شرمندہ کرتا ہے، فرض کر لیجئے، یا اس سے کوئی بات کرتا ہے نصیحت کی، تو وہاں جہاں پر اصلاح مقصود ہوتی ہے، جہاں پتا ہو کہ اسے کوئی کچھ کہنے سے شرم آئے گی، اور جہاں پتا ہو کہ اس نے تو سر پاؤں سے ہی اتار دی ہے، اسے تو کوئی شرم نہیں آتی، چاہے کوئی بھی اسے نصیحت کرے، تو عقل مند لوگ کہتے ہیں کہ اسے کچھ نصیحت نہ کرو، چھوڑو، دفع کرو، اس سننا ہی نہیں۔ ایسے ہی ہے نا،
سیکھ آنکھوں دیجیو جاکو سیکھ سکھائے. آگے سیکھ نہ دیجیے باندرا کہ بیا کے گھر کو جائے. نصیحت اسے کرے جہاں نصیحت کی قبولیت کی بھی کوئی توقع ہو، اور بندر کو نصیحت کرو گے تو بیا کا گھر جا کے برباد کر دے گا. یہی حال یہاں ہے. اللہ نے فرمایا چھوڑ دو انہیں، ان کا ٹھکانہ ہی جہنم ہے. ان منافقوں کا جزاء بما کانوا یکسبون، اور یہ جہنم ایسے ہی نہیں ہے، دوزخ بدلہ ہے بما کانوا یکسبون، ان کی کمائی کا. جو کچھ کماتے رہے ہیں اسی چیز کو وہاں جا کر پا لیں. جو دھوکہ یہاں ہے قیامت میں بھی وہ دھوکے سامنے آئیں گے. اسی لیے سورہ حدید میں فرمایا ہے کہ یہ لوگ چل رہے ہوں گے اور کہیں گے کہ ٹھہرو ایمان والوں سے، نقتبس من نورکم، ہم تم سے نور لے لیں، روشنی لے لیں. اور اللہ نے فرمایا کہ ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا، ان سے کہا جائے گا چلے جاؤ، لوٹ جاؤ دنیا میں اور وہاں سے نور لے کے آؤ، وہاں تلاش کرنا تھا. اللہ نے فرمایا ہم درمیان میں ایک دیوار حائل کر دیں گے اور ایمان والوں کا نور ان تک نہیں پہنچے گا. جزاء بما کانوا یکسبون، کرتوت جو کرتے رہے ہیں اس کا بدلہ ہے. اتنا شدید اللہ تعالی کا کلام ہے. یہ سب کا سب آپ سوچیں یہ نفاق کی وجہ سے تو ہے کہ منافق نہ رہے، دل صاف رہے، باطن پاک رہے، اور جو کچھ زبان میں ہے وہ بھی ٹھیک ٹھیک ہو، محبتیں بھی کھلی ہوئی، نفرتیں بھی کھلی ہوئی، پتا ہو کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. بہت سی چیزیں انسان بظاہر رواداری اور مصلحت اور یہ اور وہ، اور ہوتے ہوتے کبھی کبھی آدمی اس سے ہٹ کے منافقت کی ڈگر پر چلنے لگتا ہے. الیاذ باللہ، بچائے اپنے آپ کو. اللہ نے کیسی کیسی چیزیں ان کے متعلق بتائیں. یحلفون لکم، یہ قسمیں کھائیں گے. کبھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ابھی قسمیں کھائیں گے، کبھی یہ کہ قسمیں کھائیں گے. تو مطلب یہ کہ کبھی کبھی تو واقعی فوری طور پہ اور کبھی کبھی واقعی بعد میں قسمیں کھائیں گے. لکم تمہارے لیے، لترضوا عنہم، تاکہ تم ان سے راضی رہو، ان سے خوش رہو. یہ ہے منافقت کی علامت کہ اللہ کی خوشی کی بجائے مخلوق کی خوشی میں لگے ہوئے. صحابہ رضی اللہ عنہم خوش ہو جائیں. اب صحابہ رضی اللہ عنہ کی خوشی کو حاصل کرنا دو طرح کا ہے. ایک تو اس لیے اس خوشی کو حاصل کرنا کہ یہ اللہ کے محبوب بندے ہیں، ان کی خوشی اللہ کی خوشی اور ان کی ناراضگی اللہ کی ناراضگی ہے، یہ ٹھیک ہے. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ قرآن پڑھ رہے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کی تاریکی میں ان کا قرآن پاک سنا، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ اشعری پڑھ رہے ہیں. تو صبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اشعریو، ابو موسیٰ تمہیں تو اللہ تعالی نے داؤد علیہ السلام جیسی خوبصورت آواز ادا کی ہے. انہوں نے عرض کیا اللہ کے رسول مجھے پتا ہوتا کہ آپ سن رہے ہیں تو میں تو اور سنوار کے پڑھتا. دیکھیے آپ، اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ سنوار کر پڑھتے، یہ ریاکاری نہیں، کیونکہ اللہ ہی کے لیے پڑھنا ہے نا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی اللہ کی خوشی ہے، اس لیے پڑھنا ہے، یہ ریاکاری نہیں. اور اگر کوئی اس لیے پڑھے کہ بادشاہ سلامت خوش ہو، میر خوش ہو، تقریر اس لیے کہ ذرا تالیاں پٹیں، پتا چلے کہ ہم اسلام کے بہت بڑے نمائندے ہیں، تو یہ ذرا سے فرق سے کہاں پہنچ گیا. ہوا یہی کرتا ہے کہ جہاز جب چلتا ہے ڈگری اگر ٹھیک نہ کرے تو ایک ڈگری کے فرق سے مشرق اور مغرب ہو جایا کرتے ہیں. اس لیے پڑھنا اللہ کے لیے اور پڑھنا کسی اور کے لیے، دونوں میں فرق ہے. اللہ نے فرمایا یہ صحابہ رضی اللہ عنہ سے کہ دیکھو یہ تمہارے پاس آئیں گے لترضوا عنہم، تاکہ تمہیں راضی رکھیں، خوش رکھیں، تاکہ دنیا میں کوئی مصیبت نہ آئے، اس معاشرے میں آرام سے زندگی گزاریں. اس لیے نہیں صحابہ رضی اللہ عنہ کو راضی کرنا کہ ان کی رضا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا اور اللہ کی خوشی شامل ہے. ایک صاحب کو کیا نام لیں، بادشاہ وقت نے بلایا اور اس نے انتخاب کرنا تھا قاضی کا دارالحکومت کے لیے.
بہت سے علماء کی دعوت کی، ایک یہ بھی تھے، انہیں بھی بلایا، بیٹے کو ساتھ لے گئے، یہ بیٹا بھی بڑا پڑھا لکھا تھا۔ تو بادشاہ نے ان کی عزت کرتے ہوئے بالکل اپنے ساتھ بٹھا لیا کھانا کھانے۔ تو انہوں نے بالکل چند لقمے کھائے تاکہ بادشاہ پہ اثر پڑے۔ اس نے کہا حضور کھاتے کیوں نہیں؟ کہا بس اتنا ہی کھاتا ہوں۔ کہا سبحان اللہ، آپ تو بڑے اللہ والے ہیں۔ نماز پڑھائی، بادشاہ سلامت نے نماز پڑھ لی۔ گھر جب آئے تو کمرے میں گئے اور وہاں سے آواز دی اپنی بیوی کو اور کہا کھانا تیار کرنا۔ اس نے کہا ابھی تو بادشاہ کی دعوت سے آ رہے ہو، پیٹ نہیں بھرا؟ انہوں نے کہا نہیں نہیں، بادشاہ کے سامنے کم ہی کھانا تھا نا، سمجھا کرو۔ اور دوسرے کمرے سے بیٹے کی آواز آئی کہ امی جتنی دیر میں کھانا لاتی ہیں بابا اتنی دیر میں نماز بھی دوبارہ پڑھ لو، کیونکہ کھانا جس کے لیے کھایا تھا نماز بھی تو اسی کی تھی۔ یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی نیت رکھنا، اللہ نے فرمایا یہ اس میں لگے ہوئے ہیں کہ صحابہ رضی اللہ عنہ کو راضی رکھیں۔ تو دو چیزوں میں فرق ہے، کوئی آدمی اس لیے کسی اللہ کے نیک بندے کی خدمت کرتا ہے اور اس کو خوش رکھنا چاہتا ہے کہ وہ سمجھتا ہے ان کی خوشی سے اللہ تعالیٰ کی خوشی حاصل ہو جائے گی، یہ ایک الگ چیز ہے اور بالکل ٹھیک ہے شریعت میں۔ اور ایک یہ کہ کوئی اس خوشی میں لگا ہوا ہے کہ اس کی خدمت کرنے سے اس انسان کے ساتھ تعلق سے میں بظاہر بچا رہوں اور تنہائی میں الگ ہو کے اسے گالیاں دیتا ہے، تو یہ بات الگ ہے۔ اور تیسرا درجہ یہ ہے کہ کسی انسان کے شر سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ اس لیے کرنا چاہتے ہیں صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو خوش کہ اپنے آپ کو بچائیں، محفوظ رکھیں، کوئی برا نہ کہے۔ فَإِن تَرْضَوْا عَنْهُمْ، اور اگر تم ان سے راضی ہو گئے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو فرمایا اگر تم ان سے راضی ہو گئے، فَإِنَّ اللَّهَ، سو اللہ تعالیٰ لَا يَرْضَىٰ عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ، اللہ ایسے فاسقوں سے ہرگز راضی نہیں ہوگا، ایسے بے حکم لوگوں سے ہرگز راضی نہیں ہوگا۔ یعنی جس شخص کا حالات معلوم ہوئے کہ منافق ہے، اس کے ساتھ دوستی اور محبت کوئی چیز نہیں رکھنی ہے۔ اگر تم راضی ہو بھی جاؤ گے تو اللہ راضی نہیں ہوگا۔ یہ اصل میں صحابہ رضی اللہ عنہ تو کیا راضی ہونا تھا، شناعت اور جرم کی نوعیت بیان کی جا رہی ہے کہ دیکھو اگر اتنے نیک بندے بھی تم سے راضی ہو جائیں نا تو بھی اللہ راضی نہیں ہوتا۔ الاعراب، اور یہ لوگ اب یہاں پر آئے گنوار، اشد کفرن، مدینہ منورہ کے شہری، الاعراب اشد کفرن، مدینہ منورہ کے شہریوں سے بڑھے ہوئے منافق ہیں، کفر میں بڑے شدید، ونفاقن، اور منافقت میں بھی بڑے سخت، وَأَجْدَرُ، اور اس قابل ہیں کہ اللہ یعلم، یہ بالکل نہ جانے، حدودہ ان احکامات کو، ما انزل اللہ، جو اللہ نے نازل کیے ہیں، علی رسولہ، اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، یہ اسی قابل۔ اب انہی کا ذکر آ رہا ہے دیہاتیوں کا، اور فرمایا جا رہا ہے کہ یہ جو گنوار ہیں سخت منکر ہیں اور منافق ہیں، کیونکہ دیہات کی زندگی میں رہے، شہر کی زندگی میں علم حاصل کرنے کا موقع ضرور مل جاتا ہے، تو شہر کی زندگی تو ہے نہیں، علم کیسے حاصل کریں؟ اسی لیے فقہا نے یہاں بحث کی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ شہری زندگی افضل ہے یا دیہات کی، اور پھر وہ کہتے ہیں کہ صحیح قول یہ ہے کہ جہاں پر تعلیم کے مواقع انسان کو میسر آ جائیں وہ جگہ اچھی ہے، چاہے وہ شہر ہے اور چاہے وہ دیہات، جہاں اللہ کے اچھے بندوں کی صحبت میسر آ جائے، تربیت ہو سکے وہاں پر، کیونکہ یہ گئے ہیں گاؤں میں اور صحبت اللہ کے اچھے بندوں کے ساتھ نہیں رہی، جاہل رہے، تو معلوم ہوا کہ اچھے بندے صاحب علم ان کی صحبت میں رہنے سے ایک طرح کی مناسبت پیدا ہو جاتی ہے اللہ تعالی سے۔ اس لیے ان کی مذمت بیان کی ہے کہ جو دیہاتی ہیں نا یہ کفر اور نفاق میں بڑے شدید ہوتے ہیں۔ وَأَجْدَرُ اللَّهُ يَعْلَمُ حُدُودَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ،
اور جو اللہ تعالی نے قانون اور قاعدے نازل کیے ہیں یہ نہ سیکھیں، یہ اسی قابل ہیں کیونکہ دیہات میں تعلیم کا ماحول نہیں ہوتا، اور اسی لیے فقہا کہتے ہیں کہ جہاں تعلیم کا ماحول نہ ہو وہاں سے ہجرت بھی کر لینی چاہیے کہ جا کے پڑھا جائے اور علم حاصل کیا جائے۔ واللہ علیم حکیم، اللہ علم والا ہے اور حکمت والا ہے۔ کئی آیات کے بعد اللہ تعالیٰ نے اب اپنے دو نام پھر ذکر فرما دیے، تو مطلب یہ ہوا کہ اللہ کے علم میں ہیں جو جو چیزیں ہیں، ان کی حرکتیں اور نیتیں سب خدا جانتا ہے، اور حکمت والا ہے اللہ تعالیٰ، یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت سے ایسے طبقات میں اس نظام کو رکھا ہے تاکہ پتہ چلتا رہے کہ کون مخلص ہے اور کون غیر مخلص ہے۔ وَمِنَ الْأَعْرَابِ، اور بعضے ایسے ہیں یہ بھی گنوار، مَن يَتَّخِذُ، جو ٹھہراتے ہیں، ما ينفق، جو کچھ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، مغرمن، چٹی، تاوان۔ سورہ فرقان میں بھی آیا ہے یہ لفظ، ان عذابہا کان غرا، اور کہتے ہیں اللہ جہنم کے عذاب سے اپنی پناہ میں رکھ، ان عذابہا کان غراما، اور اللہ وہ عذاب تو ایسا ہے جیسے تاوان کسی کے سر پہ پڑ جاتا ہے، چٹی کسی کو ادا کرنی پڑ جاتی۔ چٹی سمجھتے ہیں؟ نہیں، چٹی کہتے ہیں اصل میں اس رقم کو جو بادشاہ وقت یا حاکم جبرن کسی کے ذمے لگا دے اور وہ اسے وصول کرنے پر پوری قدرت رکھتا، یہ ہے۔ یہ سمجھتے ہیں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کو کیا چیز؟ اللہ تعالی نے فرمایا کہ یہ سمجھتے ہیں مغرمن، اتنے بخیل ہیں کہ خدا کی راہ میں خرچ کرنا پڑ جائے، مغرم، چٹی، تاوان سمجھتے ہیں کہ کسی طرح پیسہ بچے، کسی طرح یہ نہ ہو۔ ایسے انفاق جو ہے نا بالعموم قرآن خیر کے لیے استعمال کرتا ہے، وگرنہ تو اسراف کا لفظ لایا جاتا ہے۔ تو اس لیے یہ یہاں پہ کہا کہ ما ينفق، جو کچھ خرچ کرتے ہیں یعنی خیر کے لیے، اس وجہ سے جیسے قتال بولتے ہیں تو مراد کبھی کبھی جہاد فی سبیل اللہ بھی ہو جاتا ہے۔ یہاں پر فرمایا کہ زکوٰۃ، جہاد، ہر چیز میں جو یہ پیسہ ان کا خرچ ہوتا ہے، یہ منافق اسے اپنے بخل کی وجہ سے تاوان سمجھتے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ شرعی ضرورت میں جو مال خرچ ہوتا ہے، صدقہ کرنا، زکوٰۃ دینا، قربانی کا دینا، جتنی جگہ پہ شریعت نے کہا اپنے مال کو خرچ کرو، ان جگہوں پہ مال خرچ کرتے ہوئے اگر تنگی محسوس ہو دل میں تو یہ نفاق کی علامت ہے۔ یہ قرآن نے کہا ہے وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَن يَتَّخِذُ مَا يُنفِقُ مَغْرَمًا، اور ایسے گنوار ہیں کہ جو کچھ خرچ کرتے ہیں ينفقو، اللہ کی راہ میں۔ ہم اسے اس لیے اللہ کی راہ قرار دے رہے ہیں کہ قرآن نے انفاق کو عام طور پر اچھے معنی میں استعمال کیے اس وجہ سے، وگرنہ یہاں پہ لفظ ایسا نہیں ہے۔ اور اگر یہ غلط چیز پہ خرچ ہوتا تو پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن اسے اسراف سے تعبیر کرتا کہ مال کو ضائع کرتے ہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ لوگ اللہ کے علاوہ کہیں اور اپنے مال کو خرچ کرتے تو پھر تو خوشی سے کرتے، کیونکہ کفر ہے نا، نفاق ہے۔ اللہ ہی کی راہ ایسی نظر آتی ہے جہاں شیطان انہیں گمراہ کرتا ہے، دل ان کا تنگ ہوتا ہے، اور یہ نمونہ، یہ بخل کا ایک نمونہ ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے یہ لوگ اس پہ تنگ دل ہوتے ہیں۔ اس لیے معلوم ہوا کہ دل کی تنگی نہ رکھے۔ ان منافقوں کی ایک چیز جسم کے متعلق آئی تھی، یہاں مال کے متعلق آئی۔ جسم کے متعلق فرمایا تھا نا اللہ تعالی نے، کیا چیز؟ نماز کے لیے آتے ہیں تو اللہ بہم کو سالہ، بڑی سستی سے، ایسے منہ لٹکائے جیسے پتہ نہیں کیا ان کو ہو گیا ہے، نماز پڑھنی پڑ گئی تو عذاب آ گیا۔ وہاں جسم کی بات تھی، یہاں یہ مال کی بات آ گئی ہے کہ یہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں تو اس طرح جیسے تاوان بھرنا پڑ جائے کسی کو۔ تو معلوم ہوا کہ نماز اور اللہ کے راستے میں انفاق جتنا بھی خرچ کرنا ہے خوشی سے کرے کہ اللہ نے یہ موقع دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے مہربانی کی ہے۔ ممکن ہے میرے پیسے کہیں اور صرف ہو جاتے، خدا نے احسان کیا۔ وَيَتَرَبَّصُوا، اور تیسرا جرم اب ان کا دیکھیے، ایک تو دوسرا
ایک تو مال کا خرچ نہ کرنا، اور دوسری بات ارشاد فرما دی کہ ان کا جرم دیکھو یتربصوا، اور طاق میں بیٹھے رہتے ہیں بکم تمہارے لیے الدوائر، زمانے کی گردشیں۔ دائرہ جو ہے نا، دائرہ عرب اس مصیبت کو کہتے تھے جس سے آدمی باہر نہ نکل سکے، کیونکہ دائرہ ہوتا ہے گول، تو اس پہ اگر کوئی چلتا رہے گا تو کہاں سے باہر نکلے گا؟ کولو کا بیل ہو گیا۔ ایسے ہی دائرہ عرب اس مصیبت کو کہتے تھے جس سے کوئی باہر نہ نکل سکے، دوائر اس کی جمع ہے۔ یہ کہتے ہیں دوسری بات کہ یہ تربص بکم الدوائر، اللہ تعالی نے فرمایا کہ یہ اس میں طاقتے رہتے ہیں کہ مسلمانوں کو کوئی مصیبت پڑے، کسی طرح سے اسلام کو نقصان پہنچے، کسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ پیش آ جائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے ساتھ ایسی بات علیہ باللہ ہو جائے۔ علیہم دائرۃ السوء، اللہ نے فرمایا علیہم، انہی پر آئے گردش ان کی بری، یہ جن برے دنوں کا انتظار صحابہ رضی اللہ عنہ کے لیے کر رہے ہیں، علیہم دائرۃ السوء، ان پر خود ہی آئے۔ یہ کم کا لفظ جو ہے یتربص بکم، یہ کم جمع کا صیغہ ہوا نا، تو اس کا مطلب ہے صحابہ رضی اللہ عنہ مراد ہوئے، ان کے لیے برے دنوں کا انتظار کر رہے ہیں۔ اللہ نے فرمایا علیہم دائرۃ السوء، اور برے دن خود ہی یہ مبتلا ہو، اور مبتلا تو ہوئے ہی، کیونکہ حسد جو تھا، اور اسی طرح جلتے تھے، اور صحابہ رضی اللہ عنہ کی ترقی دن بدن ہو رہی تھی، حدود پھیل رہی تھی، اسلام پھیل رہا تھا، اسلامی مملکت کی حدود، پھر فتح مکہ، اور اب جا کر رومیوں سے ٹکر لینا، جس کا کوئی سوچ نہیں سکتا تھا کہ اتنی بڑی طاقت سے یہ مسلمان ٹکر لے لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا یہ بھی بڑا کمال تھا۔ وہ جو چیز علامہ اقبال نے کہی ہے نا، اٹھا سا کیا پردہ اس راز سے، لڑا دے ممولے کو شہباز، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں یہ بھی تو ایک کمال تھا کہ جماعت جو چند ہزار افراد تھے، کس کے ساتھ ٹکر لینے کے لیے اور کیسے اٹھ کھڑے ہوئے اللہ کی راہ میں نکلنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا علیہم دائرۃ السوء، اور جو برے دن کا مسلمانوں کے لیے انتظار کرتے ہیں ان پر پڑیں، واللہ سمیع علیم، اور اللہ تعالیٰ سننے والا ہے، جاننے والا۔ انہیں تکلیف ہوتی ہے مال خرچ کرنے سے، اور اللہ سننے والا ہے، جو بھی انسان باتیں کرتے ہیں، منصوبے بناتے ہیں، علیم اور علم والا ہے، اسے سب پتہ ہے کہ کس کس کی کیا نیت۔ یہ جو کبھی کبھی شرعی مصارف میں اللہ کے لیے خرچ کرنے میں فرض کر لو کبھی تنگی محسوس ہونا، تو اس کا حل کرنا چاہیے، اور اس کا حل یہ ہے کہ آدمی کبھی بھی اپنے مال کا اپنے آپ کو مالک نہ سمجھے، بس آسان بات۔ یہ جو مال کی محبت سے جتنی بھی خرابیاں آدمی میں پیدا ہوتی ہیں، اور مال کے ہونے کی وجہ سے جتنے گناہ ہوتے ہیں نا انسان سے، ان سب کا حل یہ ہے کہ یہ مراقبہ کیا کرے۔ مراقبے کا مطلب یہ کہ یہ سوچتا رہے کہ اس مال کا میں مالک نہیں ہوں، بس مہینے کے آخر پہ جو تنخواہ ملتی ہے، یہاں تو ہفتے میں مل جاتی ہے نا، یہی سسٹم ہے، میں اس مال کا مالک نہیں، مالک اللہ ہے، اور صرف اللہ تعالیٰ نے مجھے کیشیئر رکھا ہوا ہے کہ کہاں کہاں یہ پیسے دینے ہیں، متولی ہوں اس کا، اور اس مال کا مالک نہیں ہوں، امین ہوں، امانت دی ہے اللہ نے، یہ میں نے خرچ کرنی ہے اللہ کے کہے کے مطابق، اور زندگی کی شام یہ 40 سال کے بعد ہوگی، 20 سال کے بعد ہوگی، جو ہی پہنچوں گا سارے کا سارا حساب مجھے ایک ایک پائی کا دینا پڑے گا۔ بس اب یہ آدمی سوچتا رہے، مال کبھی خراب بھی نہیں ہوتا اور آدمی بھی نہیں بہکتا، خرچ کرتا رہتا ہے، پتہ ہے میرا کون سا اپنا ہے، یہ انہوں نے دیا ہے، اور اس لیے دیا ہے کہ وہاں خرچ کروں جہاں وہ چاہتے ہیں، اور اگر گڑبڑ کروں گا پٹائی ہو جائے گی، حساب کریں گے اور پوچھیں گے کہاں گیا اتنا پیسہ، تو میں کہاں سے لا کے دوں گا۔ یہ چیز، اس سے مال کی محبت سے جتنی بھی خرابیاں ہوتی ہیں سب کا علاج ہو جاتا ہے آہستہ آہستہ۔ وَمِنَ الْأَعْرَابِ، اور کچھ دیہات میں رہنے والے ایسے ہیں، سارے ہی یکساں نہیں، آراب
آراب کا لفظ بار بار آیا ہے نا، ایک ہے اعراب اور ایک ہے آراب، دونوں میں فرق ہے نا. اعراب زیر زبر پیش جو ہے، اور آراب وہ لوگ جو دیہات میں رہتے ہیں، شفا اور شفا، ایسی آراب اور اعراب. تو آراب سارے برابر نہیں. ومن الآراب، اور کچھ دیہات میں رہنے والے صحابہ رضی اللہ عنہم ایسے ہیں، من یؤمن باللہ، جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، والیوم الآخر، اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، وَيَتَّخِذُوا، اور کرتے ہیں، ما ينفق، جو کچھ خرچ کرتے ہیں، قربات، وہ سمجھتے ہیں جو کچھ خرچ کر رہے ہیں یہ نزدیک ہونا ہے، قربات، خدا کے قریب ہونا ہے، عند اللہ، اللہ کے قریب. ایک وصلوات الرسول، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دعائیں ملیں گی. سبحان اللہ. دیکھا ہے، یہ بھی ایک سوچ کا انداز ہے. اوپر دیکھ لیں اس سے پہلے وَمِنَ الْأَعْرَابِ، یہاں بھی اس آیت میں بھی 98 نمبر میں بھی اور 99 نمبر میں بھی یہی آیا وَمِنَ الْأَعْرَابِ، دونوں آیتیں ایک یکساں الفاظ سے شروع ہو رہی نا. وہاں آیا ہے مَن يَتَّخِذُ مَا يُنفِقُ مَغْرَمًا، اور یہاں آیا ہے مَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، جو کوئی اللہ اور آخرت پر ایمان لاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ خاص طور پر یہاں الفاظ بڑھا دیے کہ پتہ چلے مومن کی امتیازی شان ہی اللہ اور آخرت پر ایمان ہے. اور وہاں کیا ہے، وہاں انہوں نے ما ينفق کو جو کچھ خرچ کرتے ہیں، یہاں بھی آ گیا نا ما ينفق کو جو کچھ خرچ کرتے ہیں، دونوں آیات میں ایک ہی طرح کے لفظ آگے وہاں آ گیا مغرمن، وہ اسے مغرم سمجھتے ہیں، تاوان، اور یہاں آ گیا کہ قرباتن، یہ اللہ کے قرب کا ذریعہ سمجھتے ہیں مال خرچ کرنے کو کہ اللہ کے قریب ہو جائیں گے. اور دوسری بات وصلوات الرسول، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ملیں گی. یہ ہے کمال ان لوگوں کا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم دعا دیں گے، ہم خرچ کریں گے، طبیعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوش ہوگی، مسلمانوں کے کام ہو جائیں گے اور دعائیں ملیں گی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. یہ ہے اصل میں خرچ کرنے کی حکمت بھی اور خرچ کرنے کا کمال بھی. اسی لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما ذر عثمان بعد اليوم، عثمان کوئی پرواہ نہیں ہے، کچھ کرے ما عمل عثمان نے جو کچھ بھی کیا آج کے بعد کوئی اس سے پوچھ نہیں ہے. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو تمغہ مل گیا. اسی وجہ سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم آتے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خرچ بھی کرتے تھے، ہدیہ بھی پیش کرتے تھے کہ خوش ہو کے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرما دیں گے. اور یہ جن کا کہا گیا ہے یہ کون تھے؟ 4 قبائل ان کے صحابہ رضی اللہ عنہم تھے. مزینہ، جوہینہ، یہ دونوں قبیلے تھے. اور بنو اسلم اور بنو غفار، ان 4 قبائل کے فضائل اگر دیکھنے میں فضائل مسلم میں آئے، وہاں پہ مل جائیں گے صحیح مسلم میں. مزینہ، جوہینہ، اسلم اور غفار، یہ 4 قبیلے تھے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ان کے تھے. اور وہ لاتے تھے اپنا مال بھی خرچ کرتے تھے اسلام کے لیے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کے لیے اور اللہ کے قریب ہونے کے لیے. الا، یاد رکھو، انہا، بلا شک و شبہ یہ، قربتن، خدا کے قریب ہونا ہے ان کے حق میں، لہم، ان کے لیے، اللہ کے قریب ہونا ہے. سیدخلہم اللہ، اللہ انہیں ان قریب، اللہ تعالیٰ یقیناً داخل کرے گا فی رحمتہ ہی، خدا اپنی رحمت میں داخل کر دے گا. انداز دیکھا ہے قرآن کی تبدیلی کا؟ کہاں تو یہ کہ قرآن لعلہ اور عسا کے لفظ استعمال کرتا ہے کہ شاید ایسے ہو جائے. اچھا تم خرچ کرو، عسا، ممکن ہے اللہ تعالیٰ ایسے کر دے، اگرچہ وہاں بھی معنی یقین کے آتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں پر 3 لفظ مسلسل ایسے استعمال فرما دیے ہیں کہ یقینی یہ بات ہے، پکی یہ بات ہے. جتنا منافقین کو اللہ تعالیٰ نے یہاں برا کہا ہے، ارشاد فرمایا ہے ان کے لیے جہنم اور یہ چیزیں، صحابہ رضی اللہ عنہ جو خرچ کرنے والے ہیں ان کی بھی تعریف اتنی. پہلا لفظ لے آئے ہیں الا، تنبیہ کے طور پہ، یاد رکھو، یعنی یہ بات ہو کر رہے گی. محاورے میں بولتے ہیں نا، ارے سنو جی، یہ سب اس الہی کے ترجمے، یاد رکھنا بہت ضروری بات ہے. ایک انا، بلا شک و شبہ، انہا میں انا جو ہے حرف تاکید ہے. 2 چیزیں،
کیا یاد رکھیں؟ کیا اتنی ضروری چیز ہے؟ فرمایا انہا قربت لہم، یہ جو خرچ کرنا ہے نا ان کا، یہ اللہ کے ساتھ ان کے قرب کو بڑھاتا ہے۔ انہا سے مراد ہا کی ضمیر لوٹ رہی ہے نفقہ کی طرف، ما ینفقو کی طرف، کہ جو کچھ انہوں نے خرچ کیا ہے، یاد رکھو ان صحابہ رضی اللہ عنہ کو اللہ کا قرب حاصل ہوگا۔ چاروں قبیلے خدا کا قرب انہیں پہنچا، اور یقیناً پہنچا ہوگا وفات کے بعد، وہی جانتے ہوں گے کہ اللہ کا کتنا قرب ملا اسلام کے لیے پیسہ خرچ کرنے، اس جہاد میں پیسہ خرچ کرنے کا۔ اور تیسرا لفظ لے آئے ہیں سیدخلو، یہ جو سین ہے یہاں پر وعدے کے لیے ہے کہ وعدہ ہے اللہ کا، یدخلہم، وہ ان صحابہ رضی اللہ عنہ کو داخل کرے گا اللہ تعالیٰ فی رحمتہ ہی، اپنی رحمت میں، اور اللہ اپنے قریب انہیں کرے گا۔ تو کیا اتنی قربت اور اتنی رحمتیں یہ سارے صحابہ رضی اللہ عنہ جو تھوڑا تھوڑا خرچ کر رہے ہیں اس میں شامل ہیں؟ تو کیا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اس سے پیچھے رہ جائیں گے؟ وہ تو بدل جائے اولا ان میں شامل ہے۔ یہ سارے کے سارے لوگ جنہوں نے جہاد کے لیے کام کیا، اللہ نے فرمایا سیدخلہم اللہ فی رحمتہ، اللہ انہیں اپنی رحمت میں داخل کرے۔ کام کوئی بھی ہو دین کا ایک دو چار آدمیوں سے نہیں ہوتا، بہت آدمی چاہیے ہوتے ہیں، اور اللہ کو علم ہوتا ہے کہ یہ ساری ٹیم گروپ سب مل کے کام کریں گے، اور پھر خدا سب پہ انعام کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سب پہ ہی بخشش اور انعامات کرتا ہے۔ بظاہر ایک دو آدمیوں کا نام آ جاتا ہے، مگر وہ بھی کچھ کم اہم نہیں ہوتے جو لوگ بنیاد بنتے۔ گنبد کے جتنے پتھر ہیں، کئی پتھروں نے یہ گوارا کیا کہ وہ مٹی میں بالکل ختم ہو جائیں اور ان کو کوئی نہ دیکھے، تب جا کر گنبد بنتا ہے۔ نماز پڑھتے ہیں 100 آدمی، 99 آدمی پیچھے ہٹ جاتے ہیں اور کہتے ہیں ایک کو کہ آپ مصلی پہ آ جائیے، تو 99 آدمی ہٹے تو ہی تو ایک آیا ہے نا۔ اس لیے کمال ان لوگوں کا بھی ہے جو لوگ دنیا نے ان کو کوئی کریڈٹ بظاہر نہیں دیا، تاریخ نے ان کا نام محفوظ نہیں رکھا، کوئی نہیں جانتا وہ کون کون لوگ تھے۔ یہ 1 لاکھ سے زیادہ صحابہ رضی اللہ عنہ میں سے 90,000 ان کا پتہ ہی نہیں ہے کہ کون تھے۔ 10,000 سے بھی کم، 9,000 چند 100 گنے ہوئے ہیں صحابہ رضی اللہ عنہ، لسٹ ساری مرتب ہے کہ یہ لوگ ہیں صحابہ رضی اللہ عنہ، ان کا نام آتا ہے، پھر کچھ کی روایات ہیں، کچھ کا تو صرف نام ہی ہے، اور پھر وہ بھی لسٹ لکھتی ہے کہ یہ ہیں جن کا صحابی ہونے نہ ہونے کے بارے میں شک ہے، پتہ نہیں انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے نہیں دیکھا۔ لیکن ان سب لوگوں نے جو کام کیا ہے، یہ دین اس طرح پھیلا ہے۔ اس لیے آدمی اللہ کے لیے کام کرے، اللہ نے فرمایا وہ یقیناً انہیں اپنی رحمت میں داخل کرے گا۔ ان اللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ مغفرت فرمانے والا ہے، رحم کرنے والا ہے، بخشنے والا ہے، مہربان ہے۔ اور اللہ کی یہ مہربانیاں ان سب صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہیں، جو لوگ اگرچہ دیہات کے رہنے والے ہیں لیکن وہ ان گواروں کی طرح نہیں، بلکہ اللہ پر ایمان، آخرت پر ایمان اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں، اس کی وجہ سے وہ اپنا مال خرچ کرتے رہے۔